ہوتا ہے کبھی سودا بھاگ چکا ہوا ہے کہ یہ سر میرا نہیں تیرا ہے، یہاں رکھا ہوا ہے، جب تجھے چاہیے ہے لے لے۔ واہ 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 یہ مال میرا نہیں، واہ 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 واہ، اس لیے میں نے جوڑ جوڑ کے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعدہ، واہ واہ واہ، سبحان ویل اس کے لیے ہے جو گن گن کے رکھتا ہے مال کو، ہائے ہائے، اور اسے خطرہ ہوتا ہے چوری ہونے کا۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، اسے خطرہ ہوتا ہے کس کا؟ چوری ہونے کا، چوری کا، ڈاکے کا۔ وہ ڈاکو سے ڈرے گا، چور سے ڈرے گا، آپ سمجھ لیجئے گینگ سے ڈرے گا، گینگسٹر سے ڈرے گا، واہ، آپ سمجھ گئے؟ کیونکہ اس کا خطا ہے، لیکن 50,000 گینگسٹر سامنے آ جائے، اللہ کا رسول صرف مٹی کی مٹھی اٹھا کے پھینک، اللہ، واہ 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 واہ، مٹھی اٹھا کے پھینکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ، محبوب تو نے نہیں پھینکی یہ مٹی، واہ جب کہ پھینکی تیرے ہاتھ سے گئی ہے، واہ 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 واہ، جب کہ پھینکی تیرے ہاتھ سے، تیرے ہاتھ سے گئی ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، واہ یہ ہاتھ محبوب تیرا نہیں تھا، یہ میرا تھا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہاتھ آپ کا نہیں تھا، یہ رب کا تھا، واہ، میرا تھا۔ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ ادھر سینکڑوں SMGs ہوں، ہائے ہائے، سینکڑوں کلاشنکوف ہوں، آپ سمجھ گئے؟ سینکڑوں طیارے ہوں، اس کا نظارہ آپ نے ننگے پاؤں والے افغانستان کے اندر نہیں دیکھا؟ واہ 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 واہ، ساری دنیا کے اوباشوں کے ساتھ کچل کے رکھ دیے، کہیں روس کا کچلا، کہیں بریٹن کا کچلا، پھر پوری دنیا کے 57 یورپین ابواش بدماش ممالک کا امریکہ سمیت کچل کے رکھ دیا۔ واہ 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 واہ، آپ سمجھ گئے؟ واہ، تو یہ نظارے آج بھی رب دکھلا رہا ہے، بشرطے کہ تو مومن، سبحان اللہ سبحان اللہ، بشرطے کہ تو مومن ہو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ، فکر فاقہ نہ کیا کرو، کامیاب تمہیں ہی کروں گا اگر تم مومن رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مومن کی خوبی کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اس پہ بھروسہ کر بیٹھتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ سمجھ گئے چندہ میرے پاس؟ آہا واہ واہ، میں قرآن سناتا ہوں، سبحان اللہ، کہانیاں کسی کی بھی میں نے نہیں پڑھی، اللہ اکبر، واہ کسے کسی کے بھی میں نے نہیں پڑھے کبھی۔ آپ سمجھ گئے؟ واہ میں قرآن سناتا ہوں واہ تاکہ آپ کی جان میں جان آئے، واہ آپ کی روح بیدار ہو، واہ، آپ کے دماغ کے اندر تازگی آئے اور خوف اور وحشت نکلے اور دہشت نکلے اور امن اور سکون آئے۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب آپ نے سنا، ادھر یہ معاملہ ہوا، آپ نے دیکھا کہ وما رمیتا، مٹی کی مٹھی اٹھا کے پھینکی، تو اللہ نے ان سارے لوگوں کو اندھا کر دیا جو آئے سامنے، ان کو کیا کر دیا؟ اندھا کر دیا، اندھا کر دیا۔ آپ کو اب معلوم ہوا نبی کی طاقت کیا ہے، اور وہ جب اس کو بھیجتا ہے تو کس قوت سے بھیجتا ہے؟ یہ بات بھی یاد رکھیے، جو اس قوت کا مالک ہوتا ہے پہلے پتھر کھاتا ہے، پہلے کیا کرتا ہے؟ پتھر کھاتا ہے،
ٹھیک ہے، زخمی ہوتا ہے، دانت شہید کرواتا ہے، پروردگار اس کی بہادری کی تم تراکیت کو پہلے سامنے لاتا ہے دنیا کے، تب اسے منصب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اس کو اگر اور آپ نے سمجھنا ہو تو جنگ حنین سے سمجھ لیں۔ سبحان اللہ، جنگ حنین، جنگ حنین، حنین ایک ایسی جگہ واقع جنگ تھی کہ دشمن نے پہلے سے جیسے یہ پہاڑ ہے اور اس کے اندر جھاڑیاں ہیں اور یہ میدان سے فوج نے آنا تھا، ان پہاڑیوں میں پہلے سے ہی تیر و تفنگ اور تلواروں والے موجود تھے، حنین میں نکلنے لگے۔ حالانکہ دستور یہ ہے کہ دشمن سے اپنے ہتھیار کو، اپنی سواری کو محفوظ کرنے کے لیے کیموفلیج کیا جاتا ہے، جی، یعنی دشمن کو نظر نہ آئے، سواری کی ایسی استعمال کرو جو دشمن کو نظر نہ آئے۔ حیرت کی بات ہے، رسول فرماتے ہیں آج میری سفید خچر لے آؤ۔ اللہ اکبر، واہ، جی، سفید خچر پہ حضور سوار ہوئے اور صحابہ کرام بھی ساتھ غزوہ حنین میں شریک ہوئے۔ لگام پکڑی ہوئی تھی، ایک صحابی رسول نے، آپ سمجھ گئے، پیچھے سواری کے پیچھے علی المرتضیٰ تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ہی آگے بڑھا دشمن، جب جو ہی آگے بڑھے سرکار، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی۔ اللہ اکبر، اس وقت کے تیر، آج کا آپ کا گولی، جی، بارش ہو گئی چاروں طرف سے۔ جب بارش ہوئی تو جنہوں نے لگام پکڑی ہوئی تھی وہ ہٹے پیچھے، علی المرتضیٰ آگے بڑھے، انہوں نے لگام تھاما۔ سبحان اللہ، جب تیروں کی بارش دیکھی، رسول اللہ گھوڑے سے جمپ لگا کے اتر گئے۔ اللہ اکبر، سواریاں پیچھے بھگانے کے لیے ہوتی ہے، بچنے کے لیے کہ بھی پیچھے بھگائیں، مگر رسول اللہ اتر گئے۔ فرمایا جب لوگوں نے دیکھا صاحب نے کہ رسول اللہ اتر گئے ہیں، چاروں طرف سے تیر چل رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، حضور اتر گئے، اتر گئے۔ آپ نے وہ جنگ اتنے بڑی فوج کے ہوتے ہوئے جیتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنگ کیا کی؟ جیتی۔ آپ نے فرمایا میں تنہا بھی جاؤں گا اگر کوئی میرے ساتھ نہ بھی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبوت بزدلوں کا کام نہیں، وہی ہے جو نمرودیت سے ٹکرائے۔ نبی وہی ہوتا ہے جو فرعونیت سے ٹکرائے، نبی وہی ہوتا ہے جو قارونیوں سے خزانہ چھین کر غربا میں تقسیم کرے، ولی وہی ہوتا ہے جو یزید اور یزیدیت سے ٹکرائے۔ ہر ولی کا یہی کام ہوتا رہا۔ میں نے پہلے بتایا ضروری نہیں کہ ہر ولی بہادر ہو، آپ سمجھ گئے، لیکن ہر بہادر نڈر ولی ہوتا ہے۔ آپ سمجھ لیجیے، یہ بھی میری بات یاد رکھیے، اکثر ولایتیں ڈاکوؤں کو ملی ہیں، اکثر ولایتیں کن کو ملی ہیں؟ ڈاکوؤں کو ملی ہیں۔ وہ ڈاکو جو اپنی بہادری میں یکساں تھے، واہ واہ، وہ جب ادھر تھے تو بھی مخلص تھے، جب ادھر مڑے تو بھی مخلص ہو گئے۔ درمیان کی چیز کوئی چیز نہیں۔ واہ واہ واہ،
یہ درمیان کی چیزیں ہمیشہ کے لیے کسی کام کی نہیں ہوتی. آپ سمجھ گئے میری بات؟ اب آئیے قرآن سنا رہا. یا بنی آدم اما یاتینکم رسلا منکم، تمہارے معاشرے کے سدھار کے لیے جب میرے رسول آئیں گے، یقصون علیکم آیاتی، حکم میرے ہوں گے، پڑھ کے یہ رسول سنائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھ کے یہ رسول سنائیں گے. سنائیں گے. فمن اتقی، جس نے میرے ان قوانین کو مان لیا جو رسولوں نے بتائے، ٹھیک ہے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی. اپنی اصلاح کر لی. یہ نہیں کہ کل یہ کروں گا، پھر کل یہ کروں گا، پھر کل یہ کروں گا، ٹھیک ہے. جو کل پہ ٹالتا رہتا ہے وہ نہ کبھی ولی ہو سکتا ہے نہ انسان. وہ آدم ہے. آدم وہ کیا ہے؟ آدمی. آپ سمجھ گئے نا میری بات؟ میں کھول کے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو آدمی کا پتہ چل جائے اور انسان کا. جو آدم ہے نا، جو آدم ہے، آدم ہے، آدم علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا گیا ہے کہ اے آدم، تمہیں ہم نے مادہ بعید سے پیدا کیا ہے. مادہ بعید کیا ہے؟ مٹی اور کیچڑ. یہ مادہ بعید ہے. پھر مادہ بعید کا ایک شخص پیدا کرنے کے بعد پھر فرمایا پھر میں اگلی نسل تیری نطفہ سے پیدا کروں گا. آپ سمجھ گئے؟ نطفے سے پیدا کروں گا. پہلا سلالۃ من طین، وہ خشک مٹی سے پیدا کروں گا، یا میں اس کو کیچڑ سے پیدا کر کے. اب پہلا جو آدم ہوا وہ را میٹیریل سے، را میٹیریل سے، خام مال سے ایک سٹیچو بنا، ایک بت بنا. آپ سمجھ گئے؟ وہ اس وقت تک اس کو آدم ہی کہا جاتا رہا. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ٹھیک ہے. ابھی را میٹیریل سے آدم بنا. پھر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روح پھونکنے کے بعد بھی اس کو آدم ہی کر کے مخاطب کیا. سمجھ گئے؟ روح پڑ گئی پھر بھی کیا تھا؟ وہ آدم ہی تھا. آدم ہی تھا. جب فرشتوں سے سجدہ کروایا اس وقت بھی وہ کیا تھا؟ آدم ہی. آدم ہی تھا. آپ سمجھ گئے؟ اب اس وقت جو سجدہ کروایا وہ کس چیز کو کروایا گیا؟ فرمایا میں نے آدم کو علم و شعور کی آگہی عطا فرمائی. واہ واہ. علم فعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ. اللہ نے آدم کو پہلے علم دیا، فرشتوں کو بعد میں بتایا. آپ سمجھ گئے؟ وہ راز فرشتوں کو بعد میں بتایا. بعد میں بتایا. آدم کو جو بتایا اس کو فرشتوں کی بھی خبر نہیں تھی. لوگ کہتے ہیں کہ بعض فرشتہ کوئی بتاتا ہے انسان کو. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، لیکن جس آدم کو آپ نے پیدا کیا اور پھر اس میں روح پھونکی اور اس کو شعور دیا، پھر اس کو علم دیا، پھر آگے آئیے سورہ رحمان پھر کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. پہلے سٹیج پہ رحمان، پھر علم، الرحمن علم القرآن. واہ. رحمان نے اسی آدم کو پڑھنا سکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. قرآن کا مطلب کیا ہے؟ جو بار بار پڑھا جائے. واہ.
جو بار بار سبق یاد کیا جائے، جو سبق بار بار پڑھا جائے، وہ سبق اس کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کو قرآن اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بار بار پڑھی جانے والی۔ سبحان اللہ سبحان سمجھ اللہ گئے جملہ؟ اب آئیے، مادہ بعید سے آدم کو پیدا کیا، مادہ قریب سے پھر نطفے سے آدمی کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ آپ سمجھ گئے؟ پھر انسان وہ اس وقت بنا جب اس نے علم سیکھا، اس نے شعور سیکھا۔ یہ جو آپ کالجوں میں سیکھتے ہیں یہ علم نہیں ہے، یہ شعور ہے۔ جو آپ یونیورسٹیوں میں سیکھتے ہیں اب، یہ علم، یہ فنون ہے۔ واہ یہ کیا ہے؟ یہ فنون ہے جن سے آپ کی معیشت کا تعلق ہے۔ جو اللہ کا نبی لے کر آتا ہے اس سے آپ کی معیشت بھی جڑی ہوئی ہے اور آخرت بھی جڑی ہوئی ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ہے علم، یہ ہے فنون۔ کیمسٹری ایک علم بھی ہے لیکن فن ہے۔ میٹر کے اندر گھس کر، مادے کے اندر گھس کر، اس کے اندر سے اس کی قوت کو تلاش کرنا، اس کی طاقت کو علاج کرنا، اس کے نیوٹرون کو تلاش کرنا، اس کے پروٹون کو تلاش کرنا۔ پچھلی صدی میں جو چوٹی کے لوگ فلاسفہ تھے وہ تعریف کیا کرتے تھے الجزء الذی لا یتجزا، آئٹم وہ ہے جو ناقابل تقسیم ہو۔ واہ یعنی آئٹم کیا ہے؟ آپ کو میں سمجھاؤں، مثلا سورج لگ رہا ہے کھڑکی آپ کی سے اندر، آپ اپنے کھڑکی سے جب اندر سورج صبح صبح لگتا ہے تو وہاں چھوٹے 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 ذرے اڑتے دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے نا؟ یا کوئی جھاڑ دیں آپ کپڑا تو خوب نظر آئیں گے وہاں پہ، وہ اتنے سے ذرے کو آئٹم کہتے ہیں۔ قرآن نے اس وقت اس آئٹم کا ذکر کیا جس وقت آئٹم ناقابل تقسیم کہنے والے بھی موجود نہیں تھے۔ واہ 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 اس نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئٹم خیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور آئٹم شر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ جتنی شیطانی طاقتیں ہیں وہ آئٹم کو شر کے لیے استعمال کرتی ہیں اور جتنی رحمانی طاقتیں ہیں وہ آئٹم کو خیر کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ واہ واہ آپ سمجھ گئے؟ آپ سمجھ گئے؟ اب ذرا دماغ کو میری طرف رکھیے تاکہ میں اس کو بتا سکوں آپ۔ اب یہ آئٹم کو پتہ چل گیا آپ کا کہ وہ چھوٹا سا ذرہ، اب اس کو اس دور کے اہل علم اور اہل عقل نے کہا یہ تقسیم نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، لیکن سائنس نے اس ناقابل تقسیم ایک وہ چھوٹا سا آئٹم، اس ناقابل تقسیم آئٹم کو اربوں آئٹموں میں تقسیم کر دیا۔ واہ واہ خربہ آئٹم میں کیا کر دیا؟ تقسیم کر دیا، تقسیم کر دیا، اور اسی سے آپ